سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونصلي على رسول. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله. يا الله أنت العزيز، يا الله أنت القدوس، يا الله أنت الجبار، يا الله أنت الغفور، يا الله أنت الغفار، يا الله أنت العليم، يا الله أنت القهار، يا الله أنت المعطي، يا الله أنت الوهاب، يا الله أنت الشاكر، يا الله أنت الحميد، يا الله أنت الواحد، يا الله أنت الجميل، يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المولا پہ بات کریں گے. مولا، دوست، مددگار. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، اور اس کی یہ دوستی ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے. تو جس کا دوست اللہ بن جائے اس کے تمام کام سمٹ جاتے ہیں، اس کو کوئی خوف اور غم نہیں رہتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا فقر اور محتاجی دور کر دیتے ہیں، اسے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیتے ہیں، وہ اپنے ایسے بندوں کو کافی ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور اس لیے کہ بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں. مولا ایک ایسا اسم ہے جو رب، مالک، سید، انعام کرنے والا، آزاد کرنے والا، اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام معنوں میں اپنے ایمان والے بندوں کا مولا ہے. اور بندوں کو یعنی ایمان والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی ولایت نصیب ہوتی ہے. اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنا مولا بنائیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار. اور حقیقت میں وہی حقیقی مولا ہے، جیسے کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. پھر وہ سب اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی دوست ہے، حقیقی مولا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوستی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں سے اپنی دوستی کی نفی کی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے یا اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے وہ ان کا مولا نہیں. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے احد کے دن کہا تھا ان لنا العزى ولا عزى لكم. بے شک ہمارے لیے عزا یعنی بت ہمارا کافی ہے اور تمہارا تو کوئی عزا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں، یعنی تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا مولا بن جائے، جس کا دوست بن جائے، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. یعنی فرائض تو فرائض ہیں لیکن وہ مزید، نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، یعنی اپنے فرض سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی عبادات میں کثرت کرتا ہے.
یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. تو گویا جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے. پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر انسان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، مددگار ہے جو ایمان لائے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف، علم کی طرف. اور اللہ ایسے بندے کو کافی ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حفاظت کی جاتی تھی، آپ کے لیے گارڈ مقرر تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں تم چلے جاؤ، میری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے خوف اور غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. سن لو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کے دوست. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. یہ خوشخبری بعض اوقات انہیں لوگوں کی زبان سے ملتی، ان کے نیک اعمال کی بدولت، بعض اوقات خواب کے ذریعے ملتی ہے جو وہ خود دیکھتے ہیں یا پھر لوگ ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے رحمتیں ہیں. اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی اس سے بڑا اعزاز کسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کو اپنا دوست بنا لے اور اس کی مدد فرمائے اور اس کے خوف اور غم کو خوشی میں بدل دے اور وہ اولیاء اللہ میں شمار ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے غم کو نہ صرف یہ کہ خوشی میں بدل دیتا ہے بلکہ ان کے لیے اپنی خصوصی رحمت اور مدد فرماتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رو رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود خوب جانتے ہیں بندوں کے دلوں کے حال، بندوں کے ظاہری حال. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جبریل کو آپ نے بتایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں. تو انہوں نے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بہت باحیا اور معزز ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فقر دور کر دیتے ہیں، اسے بندوں کا محتاج نہیں بناتے، اس کے کام سمیٹ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہارا فقر دور کر دوں گا. یعنی تم میرے تو ہو کر دیکھو پھر میں کس طرح تمہارے کام سنوارتا ہوں. پھر اسی طرح
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو دنیا کی محبت سے بھی بچاتے ہیں اور اپنی محبت عطا فرماتے ہیں. مخلوق کے دل میں بندوں کی محبت، ایسے بندوں کی محبت ڈال دیتے ہیں، فرشتوں کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پہ جم گئے، یعنی اللہ پر ایمان لا کر استقامت اختیار کی، اللہ سے دوستی کر لی، اللہ کو اپنا مولا بنا لیا. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو اور نہ غمگین ہو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری سے جن کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے اولیاء، ہم تمہارے مددگار ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور ولایت تو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی ان کا مددگار بنا دیتا ہے اور وہ ان کو ڈھارس بندھاتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش رکھتے ہوگے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے، بن مانگے بھی ملے گا اور جو چاہو گے طلب کرو گے وہ بھی ملے گا. یہی ہے انعام اللہ کے دوستوں کا، ان لوگوں کا جو اللہ کو اپنا مولا مان لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتے ہیں ان بندوں سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے، کسی میرے دوست سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی پھر اس کی خیر نہیں. ایسے بندے کی جان لیتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے دکھ پر، اس کی تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے کے وقت ہوتا ہے. وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے، لیکن یہ ایک طریقہ ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ دنیا سے جاتے وقت انسان ایک خاص تکلیف سے گزرے، اور جس میں اللہ کے نیک بندے بھی مبتلا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے علاوہ، یعنی اپنے دوستوں کو اپنے علاوہ کسی اور کے سپرد نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو. یعنی جو اسلام پر عمل کرے، اسلام کی خدمت کرے، اسلام کی مدد کرے، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ. یعنی جو لوگ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، ان کا انجام ان کی طرح نہیں ہوگا جو یہ 3 کام نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کا سرپرست بن جائے قیامت کے دن اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا. اور تیسرا یہ کہ جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انہی میں شامل کر دیتے. یعنی اگر کسی کی محبت پیغمبروں کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے انہی لوگوں کے ساتھ کر دے گا. اور چوتھی بات ہے جس پر اگر میں قسم اٹھا لوں تو امید ہے کہ میری یہ قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، یعنی یہ قسم بھی درست ہوگی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے گناہوں کو چھپا دے گا، اس کے عیبوں کو ڈھانک دے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر، اپنے دوستوں پر اپنی رحمت فرمائے گا. حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اللہ نے تمام زمین والوں پر صرف ایک رحمت تقسیم فرمائی. نہیں، اس وقت دنیا میں جتنی بھی رحمت ہے اور جو بھی کچھ
اچھا ہے وہ اس رحمت کا صرف ایک حصہ جو یہاں نظر آتا ہے، جس کی بنا پر بندے بندوں کے لیے مہربان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچوں کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچاتے. اور باقی تمام یعنی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر فرمائے گا. پھر اللہ اس ایک رحمت کو بھی لے کر جو اس نے دنیا والوں میں تقسیم کی ہے، ان 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا اور قیامت کے دن اپنے اولیاء پر 100 کی 100 پوری فرما دے گا. تو اس سے آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر اچھا کام کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کو اپنا دوست بنا لے، اللہ پر ایمان لائے، اس سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرے، صرف اس امید پر کہ چونکہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے دل بھر کے گناہ نہ کرتا چلا جائے. جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کی یہ صفت انسان کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک خاص کنیکشن ہو جاتا ہے، ایک تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، پھر وہ اپنی کوتاہیوں پہ روتا ہے، پھر ان پہ معافی مانگتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کا واسطہ دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں دعا کا حصہ ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں. اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے. اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. پھر اسی طرح انسان جب اپنے گناہوں سے تنگ ہوتا ہے، جب اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے اور اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسی صفت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اے اللہ، میں لاچاری، سستی، بڑھاپے، بزدلی، کنجوسی اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ، میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، یعنی اس کو صاف کر دے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر کے دو دشمن اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، ایک اس کا اپنا نفس اور دوسرے شیطان کے وسوسے، جو اسے مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کرتے ہیں. تو اس لیے جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ گناہ کا کام کر کے اپنے رب کو ناراض کرے اور اس کی دوستی سے محروم ہو. اس لیے وہ دعائیں کرتا کہ اللہ تو میرے نفس کا تزکیہ کر دے، مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ رکھ، اور پھر اسی نام کا واسطہ دے کر کہ تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میری یہ مشکل آسان کرے تو ہو سکتی ہے. اے اللہ، میں خشوع سے خالی دل، نہ بھرنے والے نفس، نہ نفع دینے والے علم اور نہ قبول ہونے والی دعا سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر یہ کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا مولا مان لیتا ہے پھر وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر میں قنوت کے لیے چند کلمات سکھائے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت
تبارک ربنا و تعالیت نستغفرک و نتوب الیک۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہدایت دے جنہیں تو نے ہدایت بخشی، یعنی مجھے ہدایت والوں میں شامل کر لے۔ میری ان لوگوں کے ساتھ نگہبانی فرما جن کو تو نے نگہبانی عطا فرمائی۔ مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، مجھے اس شر سے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، یعنی کوئی تیرے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ جس کے ساتھ تو دوستی کر لے، جس کا تو مولا ہو جائے، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جس سے تو دشمنی کر لے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ اور تو ہمارا رب بڑا بابرکت اور عظیم تر ہے، تجھ سے ہی ہم بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت کو سمجھ جائے، اللہ کے المولا الحقیقی الحق ہونے کو مان جائے، تو پھر اس کی اپنی زندگی میں بھی اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اپنے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا کرے، اللہ کو دوست بنائے اور اس کی دوستی کے تقاضوں کو پورا کرے، کیونکہ یاد رکھیے کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، یک طرفہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہ رکھیں اور وہ آپ کا مولا بن جائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت حاصل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آگے بڑھ کر اللہ سے دوستی کی جائے، وہ کام کیے جائیں کہ جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ولایت حاصل کی جائے، کسی اور کی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ولایت حاصل کرنے کے لیے، اس دوستی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے، ان کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر طرح کے معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ کی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں آپ کہیں قیلولہ کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، اتنے میں ایک اعرابی آیا، اس نے آپ کی تلوار اٹھائی اور آپ پر تان کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپونٹینیسلی فرمایا میرا رب، میرا مولا اللہ۔ تو وہ شخص کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی سزا نہیں دی۔ پھر اسی طرح ہمیں ہر طرح کے حالات میں، ہر مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت زبیر وہاں کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا، یعنی اپنے بیٹے کو بلایا۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیٹے، آج کی لڑائی میں یا ظالم مارا جائے گا یا مظلوم، میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، لیکن مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ یعنی اتنا قرضہ ہے کہ شاید کچھ بھی نہ بچے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا مال فروخت کر کے میرا سارا قرض اتار دینا، اور فرمانے لگے کہ بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ، یعنی قرض ادا نہ ہو تو میرے مولا سے مدد چاہنا۔ عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں ان کی بات سمجھ نہ سکا۔ میں نے پوچھا بابا آپ کا مولا کون ہے؟ من مولا کا؟ تو انہوں نے کہا میرا مولا اللہ ہے۔ عبداللہ نے بیان کیا قسم اللہ کی، قرض ادا کرنے کے معاملے میں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے یہ کہہ کے دعا کی یا مولا الزبیر اقض عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا اس کا قرض دور کر دے، ان کی طرف سے قرض ادا کر دے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی، یعنی مولا کا نام لے کر جب دعا کی جاتی تو دعا قبول ہو جاتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مولا ہو
تو پھر ہمیں اس کی طرف سے عائد کی ہوئی پابندیوں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے اس میں سے کچھ ضائع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ عہد ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے ان کو ادا نہ کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے۔ پھر اسی طرح بندہ جب اللہ کو اپنے مولا کے طور پر پہچانتا ہے تو پھر خوشی کے موقع پر بھی اسی کی طرف رجوع کرے، کیونکہ عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرتے ہیں۔ تو بندے کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دوستی محسوس ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہو، تو پھر خوشی میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خوف کی حالت میں بھی اسی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر غم، خوف، پریشانی کے موقع پر سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے۔ پھر شکر گزاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت طویل قیام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھی۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں یہ قیام اور عبادت اللہ کے شکرانے کے طور پر ادا کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، بندوں کی خوشی میں اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے، مضبوطی کے ساتھ اس سے چمٹ جانا چاہیے، ہر مشکل میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی صفت بیان کرتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، وَفَضْلٍ، اپنے خاص فضل سے نوازے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت عطا کرے گا۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی اس دوستی، اس تعلق کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنا چاہیے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ نہیں بلکہ بلند آواز سے فرماتے ہوئے سنا کہ آل فلاں میرے عزیز نہیں ہیں، گویا میرا ان سے نسبی رشتہ ہے، یعنی وہ میرے خون کے رشتہ دار ہیں لیکن دل میں ان کی محبت نہیں ہے، میرا ولی تو اللہ اور نیک مومن ہے۔ کیونکہ انسان کو جب اللہ سے محبت ہوتی تو خود بخود ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اس کی دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے، وحب من یحبک، اور اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور مجھے اس عمل کی، اس کام کی محبت دے دے، اس کی توفیق دے دے جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دے۔ لیکن ان سب چیزوں کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی، انسان کے اوپر مختلف کیفیات گزرتی رہتی ہے، بعض اوقات وہ اپنے ارادوں میں کمزور پڑ جاتا ہے، بعض اوقات کسی مشکل کو دیکھ کر وہ رکنے لگ جاتا ہے، یعنی نیکی کے کام سے، کبھی نفس کی ٹمپٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں انسان کو اللہ کی صرف دوستی نہیں، اس دوستی کو مینٹین رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، یعنی ہر وقت مسلسل ایک جد و جہد کی حالت میں رہو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی حرج یعنی کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، جو تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی هذا، اور اس ملت میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس،
اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو. هُوَ مَوْلَاكُمْ وہ تمہارا مولا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار. یعنی اگر تم اللہ کو اپنا مولا مانتے ہو اور اسے اپنا مددگار بنانا چاہتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ تم بھی اپنے فرائض ادا کرو اور مسلسل کوشش میں لگے رہو. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ اپنے ظاہری طور طریقوں میں بھی ایسے انسان بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر کہ خبردار بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوں گے وہ، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے اولیاء الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام النصیر پر بات کریں گے. النصیر کا معنی ہے مددگار. النصیر کا لفظ نصر سے ہے، مدد دینا، سپورٹ کرنا، خصوصاً دشمن کے مقابلے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. ہر اس بندے کے لیے جو اس پر بھروسہ کرے، جو اس سے مدد حاصل کرے، جو اس کے پاس پناہ لے، کیونکہ وہی ہے جو خوف زدہ کے خوف کو امن سے بدل سکتا ہے. وہی ہے جو پناہ مانگنے والے کو پناہ دیتا ہے. وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. جو اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اس سے مدد چاہتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کلی طور پر اس کا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے دوستی کرتا ہے، اس کی حفاظت دیتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے. جو اس سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اسے وہ خوف سے امن دیتا ہے. اور جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کو مہیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی اس مدد کا وعدہ کیا ہے. فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. بے شک ہم اپنے رسولوں کی بھی ضرور مدد کریں گے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے اس دنیا میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. بے شک اللہ
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار. یعنی باقی جتنی بھی دوستیاں ہیں اور جتنی بھی انسانوں کی یا کسی بھی اور کی کوئی مدد ہو سکتی ہے، وہ سب کی سب عارضی ہے، اور اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر دوسرے تم سے منہ موڑ جائیں، اپنی مدد سے ہاتھ اٹھا لیں، تو یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ لا تمہارا دوست ہے، إله إلا وہ اچھا الله دوست محمد اور اچھا رسول مددگار ہے. الله أنت الرحمن يا الله أنت الرحيم يا الله أنت السلام يا الله أنت العزيز. اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہوتے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ایسی دوستی انتہائی کمزور دوستی ہوتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہے. اور جو لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان ان کو دنیا میں بھی چھوڑ دیتا ہے اور آخرت میں تو وہ بہت ہی بے وفا نکلے گا. جنگ بدر کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں قریش کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے، تم مسلمانوں کے خلاف نکلو اور ان کا خاتمہ کر دو اور فکر نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں، اور یقیناً میں بھی تمہارا حمایتی ہوں. پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر پھر گیا، کہا میں بے شک تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اور اس طرح شیطان نے ان کو عین موقع پر دھوکہ دیا. اس کے برعکس ایمان والوں کے دوست فرشتے تھے اور انہوں نے ان کا خوب ساتھ دیا. یہی فرق ہے اچھے دوستوں اور برے دوستوں میں. تو غیر اللہ سے دوستی کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی انسان پچھتائے گا. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، اپنا مولا سمجھتا ہے، اور خصوصاً شیطان جیسے دشمن کو، تو وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے. ایسا شیطان جن کی شکل میں ہو یا انسان کی شکل میں، قیامت کے دن انسان اس کی دوستی پر سخت پچھتائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانیوں کے کام کیے، ورنہ تمہیں آگ لپیٹ لے گی، یعنی آگ آ لپٹے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا اور تمہیں مدد نہ دی جائے گی. اس وقت انسان کیا کہے گا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، میں تو اللہ کی یاد بھول گیا اور اللہ کے احکام بھول گیا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آئے تھے، یعنی نصیحت آ گئی تھی. اور شیطان ہمیشہ انسان کے لیے بے وفا ہے، اس کو چھوڑ جانے والا ہے. اس لیے انسان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ شیطان اور شیطان کے چیلوں کو نہیں، رحمان اور رحمان کے دوستوں کو اپنا دوست بنائے، اللہ کو اپنا مولا سمجھے اور اسی کی طرف رغبت کرے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. أنت القاهر يا الله أنت الحسيب يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله
أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام النصیر پر بات کریں گے۔ النصیر کا معنی ہے مددگار۔ النصیر کا لفظ نصر سے ہے، مدد دینا، سپورٹ کرنا، خصوصاً دشمن کے مقابلے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اس پر بھروسہ کرے، جو اس سے مدد حاصل کرے، جو اس کے پاس پناہ لے، کیونکہ وہی ہے جو خوف زدہ کے خوف کو امن سے بدل سکتا ہے، وہی ہے جو پناہ مانگنے والے کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ جو اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اس سے مدد چاہتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کلی طور پر اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے دوستی کرتا ہے، اس کی حفاظت دیتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ جو اس سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اسے وہ خوف سے امن دیتا ہے، اور جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کو مہیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی اس مدد کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اپنے رسولوں کی بھی ضرور مدد کریں گے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اس دنیا میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ یعنی باقی جتنی بھی دوستیاں ہیں اور جتنی بھی انسانوں کی یا کسی بھی اور کی کوئی مدد ہو سکتی ہے، وہ سب کی سب عارضی ہے، اور اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہو۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر دوسرے تم سے منہ موڑ جائیں، اپنی مدد سے ہاتھ اٹھا لیں، تو یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدد کرنے کا پورا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جب جہاں جیسے بھی چاہے مدد کر سکتا ہے۔ اسے مدد کرنے کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے اختیارات کا مالک وہ خود ہے۔ اور النصیر وہ ہوتا ہے جو اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور جس کی وہ مدد کرے اس پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، اور جس کو وہ چھوڑ دے اس کی کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وہ تمہاری مدد نہ کرے، تو کون ہے پھر وہ جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بارہا اپنی مدد کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ سورۃ الفتح میں فرماتے ہیں وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تیری مدد کرے زبردست مدد۔ یعنی اس وقت بظاہر حالات مخالفت میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور اپنے وقت پر وہ ضرور آ جائے گی، جس طرح پچھلے رسولوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد آئی۔ سورۃ الروم میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ
فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے. یعنی رسولوں کا سلسلہ اول روز سے جاری ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا. تو ہم نے اپنے رسولوں کو تنہا نہیں چھوڑ دیا. فرمایا پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا، یہ ہم پر حق تھا کہ ہم اپنے بندوں کی مدد کرتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہجرت کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تو پہلے بھی اس کی مدد فرمائی تھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے اس کا انکار کیا. اور یہ اس وقت مدد آئی جب کہ وہ دو میں دوسرا تھا، یعنی صرف دو لوگ تھے. جب وہ دونوں غار میں تھے، جو اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم حق پر ہیں. تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی، سارا خوف دور کر دیا، اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. اس لیے انسان کو جب بھی دشمنوں کا خوف ہو، ایک صاحب ایمان کو جب بھی اس بات کی پریشانی ہو کہ دوسرے اسے پریشان کریں گے یا اسے کوئی نقصان دیں گے، تو ایسے موقع پر ڈرنا نہیں چاہیے. ایسے موقع پر لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اللہ اپنے دوستوں کی مدد ضرور کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوستی کے مستحق ٹھہریں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی مدد بھی فرماتا ہے جو مظلوم ہوتے ہیں، جن پر دشمنوں کا ظلم ہونے لگتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مظلوموں کی مدد بھی فرماتے ہیں. اس لیے کسی پر بھی ظلم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر مظلوم کی مدد کرنے کا لازمی وعدہ فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں. اصل میں ہوتا ہے کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم چاہتے ہیں اس وقت مدد آ جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر کام حکمت کے ساتھ ایک پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہوتا ہے کہ کس وقت بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کا پورا یقین رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا، یعنی جو اس کے دین کی مدد کرے گا. پھر اسی طرح مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی نہ مانتا ہو، تب بھی اللہ اس کی مدد کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو. یہ تو چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی، فوراً پہنچتی ہے اوپر. پھر اسی طرح اگر کوئی مظلوم اتنا کمزور ہو کہ اپنے حق میں بول بھی نہ سکے، بات بھی نہ کر سکے، خاموش بھی ہو، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کر لے، اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم اپنے کسی قریبی شخص پر ظلم کر رہا ہو اور وہ جواباً بدلہ نہ لے سکتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا. عمار بن یاسر سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ظلماً مارے پیٹے گا تو قیامت کے دن اسے اس کی وجہ سے بیڑیاں پہنائی جائیں گی، یعنی ظالم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں.
لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو مہلت دے دیتے، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو اس کو جو بھی صلاحیتیں یا جو بھی اختیارات دیے ہیں ان کو آزمانے کا موقع بھی دیا. لیکن دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس میں اگر کوئی ظلم کرتا بھی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ ایسی ہے کہ جب وہ کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، اور ظلم سے مراد یہاں گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی ہے اور بڑی ہی سخت ہے. یعنی جہاں وہ بہت مہربان ہے وہاں وہ ظالم کی پکڑ بھی بہت اچھی طرح کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو کوئی اختیار مل جاتا ہے، اس کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی بڑا موجود ہے اور وہ کسی کی نگاہ میں ہے اور اس کی ساری حرکات دیکھی جا رہی ہیں اور اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بندے کو اختیار دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، کوئی اتھارٹی دیتا ہے، تو بعض اوقات انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اس کا استعمال درست طریقے پر کرنا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور بھی ہے جو اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، اس پر نگہبان ہے، نگران ہے. ایسا ہی ایک معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. ایک صحابی آپ کے سامنے آ کر بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، چوری وغیرہ کر لیتے ہیں، میرا کہنا بھی نہیں مانتے، تو میں اس پر انہیں مارتا ہوں، برا بلا کہتا ہوں، تو میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ معاملہ کیسا رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خیانت، جھوٹ، نافرمانی اور تمہاری دی ہوئی سزا کا حساب لگایا جائے گا. اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر نکلی تو معاملہ برابر ہو جائے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، یعنی تم نے زیادتی کی، تو پھر اس پر تم سے بدلہ لیا جائے گا. یعنی خواہ اللہ نے دنیا میں تمہیں اختیار دیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تمہارا یہ اختیار تمہارے کام نہ آئے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص رونے لگا، چلانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کیا ہوا؟ کیا یہ قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھتا؟ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، اور وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے. یعنی اتنا باریک حساب ہوگا کہ اگر کسی کے حصے میں رائی کے دانے برابر بھی ظلم آیا تو اس کا بھی حساب ہوگا، اس پہ بھی پوچھ ہوگی، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. اس لیے انسان کو دنیا میں بہت احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، کسی پر بھی زیادتی کرنے سے بچنا چاہیے، خواہ وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات والدین کو اپنے بچوں پر ان کی کسی حرکت پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ انہیں سزا دینے لگتے ہیں، اور وہ سزا ان کے قصور سے بڑھ جاتی. تو ایسا نہیں چونکہ وہ ہمارے بچے ہیں اس لیے ہمیں کھلی چھٹی مل گئی کہ ہم ان پر جو چاہیں زیادتی کریں. اس پر بھی پوچھ ہوگی، اس پر بھی پکڑ ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں ہر طرح کے ظلم کرنے سے بچے. یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کا جب سب حساب کتاب ہو چکا ہوگا، لوگ پل صراط بھی پار کر جائیں گے اور جنت کے بالکل قریب ہوں گے، اس وقت بھی ایک اور پل پر ان کو روک لیا جائے گا جس کا نام پنترا ہے. اور اس وقت سب جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کا بھی حساب برابر کیا جائے گا، وہ بھی ایک دوسرے کی معافی تلافی کریں گے.
اور ان کے دلوں کو دھو ڈالا جائے گا، تاکہ جب جنت میں داخل ہوں تو کوئی کسی پر ظلم کرنے والا نہ، اور کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی قدورت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا، اور وہی ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے۔ پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ انسان تو انسان، جانوروں پر ظلم کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں جو تم جانوروں پر کرتے ہو تو بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج کل تو لوگ گاڑیوں وغیرہ میں سواری کرتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ وغیرہ پر سواری کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کا جانوروں کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، بعض اوقات گائے بھینس وغیرہ سے بھی۔ تو ایسی صورت میں بعض اوقات جب ان کی سرکشی سامنے آتی ہے یا ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، یا پھر ویسے ہی بعض اوقات لوگ بغیر احتیاط کے، خدا خوفی کے بغیر ان کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، بعض اوقات مار پیٹ کرتے ہیں، بعض اوقات بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، بعض اوقات ان کی ہمت سکت سے زیادہ ان سے کام لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جانور پر ظلم میں آتی، اور قیامت کے دن ان کا بھی حساب دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ خواہ کوئی چڑیا پرندہ ہو یا کوئی اور جانور ہو، حتیٰ کہ چونٹیاں وغیرہ، ان کو بھی بلا وجہ نہیں مارا جا سکتا، اور آگ کا عذاب تو دیا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی بھی جانور کو انسان آگ میں جلا دے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ انسان کے اوپر ہر ذی روح کا حق ہے، جس کے اندر بھی تر جگر ہے، جس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے لیے ہمارے دلوں میں رحم ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پریشانیوں اور مشکلات میں ان کی مدد کرنے والا ہے، لوگوں کو برائیوں سے نکالنے پر ان کی مدد کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ نمبر 2، وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا ہو اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہو۔ اور تیسرے، برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو شخص پاک دامنی اختیار کرنا چاہے اور جو بچنا چاہے یعنی سوال سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، یعنی اس کے سوال کے بغیر ہی اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ جو شخص بے نیازی برتتا ہے، یعنی لالچ نہیں رکھتا، حرص نہیں رکھتا، اور ایسا کرنا اس کو پسند نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے، یعنی بہت مشکل سے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی صبر عطا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ان کے والد شہید ہو گئے جنگ احد میں، اور اس وقت وہ مقروض تھے۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے، اور ادھر میرے پاس اس سوائے اس پیداوار کے جو کھجوروں کے درختوں سے آتی ہے کوئی چیز نہیں کہ جس سے میں ان کا قرض ادا کروں، اور اگر میں صرف اس پیداوار سے ان کا قرض ادا کروں گا تو سالوں میں بھی نہیں کر سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں کو بھی بلا لیا۔ پھر آپ نے وہ ساری زمین کی پیداوار ایک جگہ اکٹھی کی اور اس کے ڈھیر بنا دیے، اور پھر آپ اس کے چاروں طرف چلے اور دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں نکال کر ان کو دینا شروع کرو، جتنے بھی قرض لینے والے سب کو دو۔ تو وہ دیتے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ سارا قرض ادا ہو گیا، اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھی اتنی پھر بچ گئی، یعنی قرض چکانے کے باوجود پھر بچ گیا، کیونکہ نیت اچھی تھی۔
اسی لیے حضرت عائشہ لوگوں سے بعض اوقات قرض لیتی رہتی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کی نیت قرض ادا کرنے کی ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس طرح اللہ کی مدد حاصل ہو. یعنی جب وہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتی تھی، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ بہت صدقہ پسند کرتی تھی. بعض اوقات ان کے پاس خود اپنے کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ قرض لے کر مدد کر دیا کرتی تھی لوگوں کی. تو اسی پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں قرض لیتی ہیں؟ جب آپ کے پاس نہیں تو آپ مدد نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس شخص کے پاس جو قرض دینے کی نیت رکھتا ہو. تو میں اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو واقعی خالص نیت رکھتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا النصیر ہے جو اپنے انبیاء کی، اپنے دوستوں کی، ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دشمن کے خلاف قوت دے کر مدد کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت کی حفاظت کی جب ایک ظالم بادشاہ نے ان کو قید کر لیا اور ان پر دست درازی کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ ایک دم ہلنے جلنے سے رہ گیا. وہ پریشان ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. جب وہ پھر ٹھیک ہوا اس نے پھر ارادہ کیا، حتیٰ کہ تیسری اٹیمپٹ میں جب اس نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اس خاتون کے ساتھ ہے تو اس نے نہ صرف یہ کہ حضرت سارہ کو آزاد کر دیا بلکہ ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ کو بھی بطور تحفہ دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سچے، مخلص اور ایمان والے بندوں کی ہر حال میں مدد کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. صرف ضرورت اس بات کی کہ اپنے ایمان کو ہم خالص کر لیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کے خلاف بھی ہماری مدد کرتا ہے. جب ہم واقعی صحیح معنوں میں اللہ کا دامن تھام لیتے ہیں، اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. ابن القیم کہتے ہیں تم نے اللہ کو مضبوطی سے تھاما تو وہ تمہارے نفسوں کے خلاف اور شیطان کے خلاف تمہارا مولا و مددگار ہے، وہ النصیر ہے تمہارا. یعنی جب انسان یہ کہتا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اور شیطان کے شر اور اس کے جالوں سے بچنے کے لیے اور اس کے شرک سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. تو ایسا شخص اللہ کی مدد پاتا ہے. اور فرمایا کہ یہ دونوں بندے کے وہ دشمن ہیں جو بندے سے کبھی جدائی نہیں ہوتے، یعنی انسان کا نفس بھی ساتھ ہے اور شیطان بھی ساتھ ہے. تو باہر کے دشمن تو کبھی کبھی حملہ آور ہوتے ہیں نا، لیکن جو شر بندے کے اندر ہی ہے وہ تو ہر وقت اس سے ساتھ ہے اور اس کے خلاف مدد لینا بہت ضروری ہے اور ہر وقت مدد چاہیے ہوتی. اور یہ مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیتا ہے جو النصیر ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی کے بارے میں ہمیں مکمل خبر بھی دی ہے اور یہ بھی اس کی مدد ہے. دراصل سورۃ یاسین میں آتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں. پھر اسی طرح شیطان کے خلاف فرشتوں کی مدد بھیج کر اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کے خلاف فرشتوں کی مدد بھیج کر بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
شیطان کے خلاف فرشتے بھیج کر بھی مدد فرماتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک رات بہت سے شیاطین اور جنات اتر اتر کر وادیوں اور گھاٹیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا، اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس شعلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو جلائے. تو اتنے میں فوراً جبریل علیہ السلام آسمان سے اتر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کہیے کہ میں اللہ کی مکمل تام صفات کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جنہیں اللہ نے وجود عطا کیا ہے اور موجود کیا ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے رحمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے پڑھتے ہی ان کی آگ بجھ گئی اور اللہ نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا. یہ بہت ہی بہترین کلمات ہیں اور حفاظت کی ایک بہترین دعا ہے کہ جو ایسی چیزوں کے شر سے بھی انسان کو محفوظ رکھتی ہے جو انسان کو بعضوں کا نظر بھی نہیں آتی. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ سبحانہ تعالی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو، وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن اور عافیت کی دعا کیا کرو. ہاں اگر دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو، تو پھر صبر اور استقامت کا ثبوت دو. یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے میں ہے. اس کے بعد آپ نے یوں دعا کی اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کے بھیجنے والے، یعنی جس کی اتنی بڑی طاقت ہے، احزاب یعنی دشمن کے دستوں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہر موقع پر ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کو سربلندی عطا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ تو مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے، ان دونوں کو میرا وارث بنا دے اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر بھی اللہ کی مدد کی دعا مانگ کر اٹھتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں
کہ ایسا کم ہی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے یہ دعا کیے بغیر اٹھے ہوں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ ہم میں اپنے خوف کو اتنا تقسیم کر دے کہ وہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی ہمیں اپنا ایسا ڈر دے کہ ہم گناہوں کے قریب نہ جائیں، اور اپنی فرما برداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے، یعنی اتنی عطا کر دے اپنی اطاعت کا جذبہ کہ وہ ہمیں جنت تک پہنچا دے، اور ہمیں اتنا یقین تقسیم کر دے، اتنا یقین دے دے کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سماعت یعنی سننے کی قوت اور بصارت اور قوت سے مستفید کر، یعنی جو کچھ تو نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان سے ہمیں پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اسے ہمارا وارث کر دے۔ اللہ ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے، ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ فرما، اور دنیا کو ہمارا اصل مقصد نہ بنا، اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا کہ ہمارا علم صرف دنیاوی علوم ہی سے متعلق نہ ہو، اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ تو جس بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کا یقین ہو جائے، اللہ کے اس نام کی معرفت ہو جائے، تو پھر اس کے اندر کچھ صفات پیدا ہونی چاہیے۔ اس میں سے ایک بات یہ کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے، بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، مراد اس سے یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اس کے دین کی خدمت کرو۔ جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں، یعنی اللہ کے دین کے کام کے لیے کون میرا ساتھ دے گا، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، یعنی وہ نہیں مانا بات۔ پھر ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب آ گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے نہ ماننے والوں پر غالب رہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس دین کے راستے میں اگر انسان کو کوئی تکلیف بھی آئے تو اس پر صبر کر کے اپنی سچائی کا ثبوت دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، انہوں نے ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر عسر میں، یسر میں، تنگی میں، تکلیف میں، اور کبھی وہ اپنے وعدے سے پھرے نہیں، اور کبھی اس بات پہ پچھتائے نہیں کہ ہم نے آپ کا ساتھ کیوں دیا کہ ہم پر اتنی مشکلات آئیں۔ نہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حالات تبدیل کر دیے، مشکلات ضرور آئیں، لیکن چند ہی سالوں کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا اور ان کے معاشی حالات بھی درست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے، یعنی غنیمت کا مال، جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے باہر نکالے گئے، وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے،
لیکن ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے؟ جو عمل میں سچا ہو اور جو دین کی خدمت میں سچا ہو. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی مدد پانے کے لیے اللہ کے دین کی مدد کا طریقہ اختیار کرنی چاہیے، اور پھر اسی طرح بندوں کی مدد بھی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلسل اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو، یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو، یا اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کو اس کے برتن میں پانی ہی ڈال دو، یعنی کنویں سے نکال کر، یا راستے میں سے کوئی ایسی چیز دور کر دو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، یا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ہی ملو، یا اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اسے سلام کرو، یا زمین میں اجنبی سمجھے جانے والوں سے انس و محبت کا مظاہرہ کرو. یعنی کسی بھی طرح کسی کی بھی مدد کرو گے تو تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی. اور پھر بعض اوقات سامنے تو ہم سب کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس وقت مدد جب کوئی موجود نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی مدد کی، اللہ دنیا آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا. اور اس مدد کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی کی عزت پر کوئی بات ہو رہی ہو، کسی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، تو انسان اس کا دفاع کرے، پھر اسی طرح دوسروں کے دکھ اور پریشانی کو دور کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے روز کا ایک دکھ دور کرے گا. اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. تو اللہ النصیر کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے. پھر کسی کا بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا یا اس پر کسی کا سامان لاد دینا بھی صدقہ ہے. قرض کے معاملے میں آسانی دینا، لوگوں کی مالی مدد کرنا، پھر مدد کرنے والے کی مدد کرنا. پھر اسی طرح اگر کسی کو سزا بھی دینی پڑے تو اچھی دعا سے اس کی مدد کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو شراب پیے ہوئے تھا. آپ نے فرمایا اسے مارو. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے مارا، بعض نے جوتے سے مارا، بعض نے کپڑے سے مارا. جب مار چکے تو کسی نے کہا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے. آپ نے فرمایا اس طرح کے جملے مت بولو، ایسا مت کہو، اس کے معاملے میں شیطان کی مدد نہ کرو، بلکہ کہو رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، یعنی تم سے یہ عادت چھوٹ جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ کر، یعنی اگر کوئی ظلم کر رہا ہو کسی پر تو اس کو چھوڑ نہ دو، بلکہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ مظلوم کی مدد ہو سکے. اور جو مظلوم کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو مظلوم کی مدد نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی مشکلات میں مدد فرمائے اور ہمیں مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں اور اپنے دین کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری سسٹرز؟ الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ. آج ہم نے دو اور خوبصورت نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سیکھے، ان کی معرفت حاصل کی.
المولا اور النصیر ہمیں پہلے اس طریقے سے نہیں پتا تھا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے ناموں کا ہم نے جو معرفت حاصل کی ہے استاذہ کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پیاری استاذہ کو صحت و تندرستی لمبی عمر دیں اور وہ اسی طرح ہماری رہنمائی کریں، آمین۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹائم تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو کیا آپ 6 to 7 منٹ صدقہ کریں گے ریویو کے لیے؟ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ تھوڑی سی ایک دو باتیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے تو پیاری استاذہ نے اتنا پیارا ایکسپلین کیا ہے کہ آگے کچھ رہ نہیں جاتا، لیکن صرف اپنے پوائنٹس، اپنے نوٹس دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا اپنے لیے عمل کی باتیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، پہلا نام المولا۔ مولا ایک ایسا اسم ہے، جملہ مکمل کریں، کیسا اسم ہے؟ دوست، مددگار، انعام کرنے والا، لکھیں آپ لوگ بھی، آزاد کرنے والا، محبت کرنے والا، یہ سارے نام آتے ہیں نا اس کے اندر۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی، کیونکہ ٹائپنگ ذرا کم ہو رہی ہے آپ لوگوں کی، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ بھی بتائیں کہ مولا میں کیا کیا شامل ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں، یہ ساری صفات جو ہیں، جو ہم یہ المولا میں دیکھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں یہ ساری، تو ہم اکثر کیا دیکھتے ہیں، یہ چیزیں ہم لوگوں میں تلاش کرتے ہیں، بندوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو کیا مل جاتی ہیں ہمیں یہ ساری چیزیں بندوں میں؟ نہیں ملتی نا۔ اگر آنےسٹ ہوتا ہے تو آگے سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے کسی اور طریقے سے سچا، مطلب یعنی آگے پیچھے برائیاں کرنا، اس طرح کچھ ہو جاتا ہے۔ تو جو صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں وہ ہم بندوں میں تلاش نہیں کر سکتے، تو ہم بندوں کو مولا بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیونکہ ان صفات کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہ صفات لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں، اور جب وہ لوگ اس پہ پورے نہیں اترتے تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس لیے اس سے ہمیں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ ہمیں واقعی میں کتنا ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننا۔ یہ ہمیں اس چیز سے پتہ چلتا ہے۔ چلیں الحمدللہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے مولا، یہ دوست ہے۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ اور آگے میں نے اور بھی آپ کو جیسے بتایا انعام کرنے والا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ کن لوگوں کو نصیب ہوگی بتائیے؟ مومنوں کو، ایمان والوں کو، بالکل، بارک اللہ فیکی، بالکل ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ اب ایمان والوں کو جو یہ نصیب ہوگی، خالی ایمان والوں کو کیوں ہوگی؟ کیونکہ ایمان والوں نے محنت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس میں تہو کی ہے۔ قرآن کے احکامات، قرآن کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا۔ اب اس کی مثال یہی لے لینا کہ جیسے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں پہ نہیں ہیں، تو آپ اور وہ لوگ کیا برابر ہیں؟ نہیں ہے نا۔ علم جو ہے نا وہ محنت مانگتا ہے، ایفرٹ مانگتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کرتے ہیں تو ہم پوری جان لگا دیتے ہیں۔ ہم اپنے ہی گھر کی مثال لیں، ہمارے کسی بچے کا کوئی ایگزام ہوتا ہے تو ہماری جان بھی ہلکان ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور دنیا کی وہ چیز، یعنی دنیا کی چیز کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، جبکہ دنیا فانی ہے اور دنیا کی قیمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جہاں پہ ہم نے جانا ہے، جو ہمارا ابدی مقام ہے، جہاں پہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا جوڑ کے رکھا ہے، کیا محنت کی ہے اس کے لیے۔ تو یہ جو ہے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے انشاءاللہ، اپنی نیکسٹ کلاس تک ہم نے ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے۔ اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہم دوستی جو ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے۔ دیکھیں اس میں ایک حدیث مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں،
اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا ہمارے دنیاوی دوست ایسا کام کرتے ہیں؟ اگر وہ ہمارے لیے کوئی چیز کرتے بھی ہیں تو وہ فوراً سے کیا مانگتے ہیں؟ بدلہ مانگتے ہیں، اور اگر ہم نہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ! تو پھر کون-سا بہتر دوست ہوگا؟ آپ یہ بتائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا۔ تو بس اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مولا صرف ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہے، اور اس کی دوستی حاصل کرنے کے لیے عملی کام کیا ہیں کہ ہم اس کی اطاعت کریں اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ ہر طرح کے معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور ہر مشکل میں صرف اللہ ہی سے مدد چاہیں۔ ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ سے دوستی رکھتے ہیں، کیونکہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ ہم سنتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ولایت حاصل کریں، کسی اور کی نہیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ النصیر، اور مدد کب آتی ہے؟ جب آپ کیا کریں؟ مدد کب آتی ہے بتائیے؟ سوچ کے بتائیے، نوٹس اپنے دیکھیے۔ جب آپ اس پر بھروسہ کریں، اس سے مدد طلب کریں، اس کی پناہ لیں، تب مدد آتی ہے نا؟ بالکل، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ مدد آتی ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہمیں قرآن اور سنت میں نظر آتی ہیں۔ سب سے بڑی مثال تو بدر کا آپ موقع دیکھیں۔ بدر کی پتہ ہے نا، جنگ بدر جب ہوئی تھی، کیا تھی اس وقت مسلمانوں کی تعداد؟ کتنی کم تھی، اور اس کے برعکس مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ ڈبل سے زیادہ، ٹرپل تھی بلکہ، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی نا۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا، یقین کے ساتھ ان سے مدد مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ تو جب ہم اپنے پروردگار سے یقین کے ساتھ مدد مانگتے ہیں تو مدد آتی ہے۔ پھر دوسرا ایک اور جو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، وہ سورہ النور کی آیات ہیں 11، 12، 13 تک ہی جاتی ہے۔ اس واقعہ عفق، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا تھا، وہ بھی دشمنوں کی چال تھی۔ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی مدد آئی کہ قرآن میں وہ آیات ابھی تک موجود ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں تو وہ ایسی مدد ہوتی ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہمیں آج کل مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم کیوں کہتے ہیں مدد ہی نہیں کرتا اللہ، ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہمیں توکل نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم ویسے مومن ہیں نہیں، یا تو ہماری عبادات میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہے، وہ عاجزی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر کیا لے کر آنی ہے؟ ہمیں وہ عاجزی لے کر آنی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ تو عمل کے کام لے جانے والی بات کیا ہے کہ دشمن سے خوف محسوس ہو تو لوگوں سے ڈرنے کے بجائے سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی لازماً مدد کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جلدی نہ کریں، یقین سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو چلیں اب ہم اپنی ایک آخری دعا ہم پڑھتے ہیں اور ہمارا اختتام ہوگا، اور ہم نے دل سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کریں، اور اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.